الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو مرنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک پہنچنے تک ہیں، انجام تک ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت یا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم تک جو باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں سب آخرت پر ایمان کا حصہ ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے شفاعت۔ شفاعت کو اردو میں کہتے ہیں سفارش۔ تو قیامت کے دن شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی۔ عربی میں شفاعت کا معنی ہوتا ہے، یہ شفا سے ہے، ایک ہوتا ہے وتر اور دوسرا ہوتا ہے شفا۔ وتر کے معنی اکیلا اور شفا کے معنی ہوتا ہے جوڑا یا جوڑ اور بے جوڑ۔ وتر یا وتر بے جوڑ اور شفا جوڑ۔ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا کوئی سفارشی آ جاتا ہے تو اکیلا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ جوڑا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے شفاعہ کہا گیا، شفاعت سفارش کو شفاعہ کہا گیا، کیونکہ آدمی اس وقت تنہا نہیں رہ جاتا بلکہ اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو، انبیاء کرام کو، ملائکہ فرشتوں علیہم السلام کو، شہیدوں کو، اہل ایمان کو، بچوں کو اور اسی طرح سے بعض اہل توحید کو سفارش کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ بہت سارے احادیث میں بات ثابت ہے کہ سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بخشش فرمائے گا۔ مثلا صحیح مسلم میں 804 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن پاک اپنے والوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ تو ایک سفارش قرآن کریم کی ہوگی۔ اسی طرح سے مسند احمد میں 15 نمبر پہ بسند حسن یہ حدیث ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، انبیاء کرام شفاعت کریں گے، صدیقین، شہداء یہ سب شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں 1,44,991 نمبر پر یہ حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں 20,440 نمبر پر بسند حسن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، جس میں فرشتوں، نبیوں اور شہیدوں کی شفاعت کا ذکر ہے۔ ایسے ہی مسند احمد میں 17,182 نمبر پر مقدام رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ شہید اپنے گھر کے 70 لوگوں سے متعلق سفارش کرے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں 7,439 نمبر پر اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان 183 نمبر پر ابو سعید رضی اللہ عنہ سے قیامت سے متعلق لمبی حدیث مروی ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جہنم پہ پلسرات رکھا جائے گا، کچھ لوگ اس میں گر جائیں گے، اہل ایمان نجات پا جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا جائیں گے اور جہنم سے گلو خلاصی پا جائیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے موحدین دعا کریں گے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے جو کہ جہنم میں چلے گئے، اور وہ اللہ سے سفارش کریں گے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جہنم میں گر جانے والے اہل توحید کو، کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ کا اقرار کرنے والوں کو نکالے گا۔ پھر اسی حدیث میں آخر میں چل کے ہے فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں نے شفاعت کر لی، نبیوں نے شفاعت کر لی، اہل ایمان نے شفاعت کر لی، اور ان کی شفاعت کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا، اور اب ارحم الراحمین باقی ہے اللہ کی رحمت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا، جہنم سے نکالے گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں 2635 نمبر پر ابو حسان کی روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے 2 بچے وفات پا گئے ہیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث بیان کرو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث بیان کر دیں جس سے اپنے وفات پائے ہوئے بچوں کے تعلق سے دل میں ایک اطمینان حاصل ہو، دل میں اطمینان اور طیب خاطر پیدا ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی، صغارهم دعامیس الجنہ یتلقى احدهم اباہ او قال ابویہ فیأخذ بثوبہ او قال بیدہ کما آخذ بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى او قال لا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو چھوٹے بچے جو بچپن میں وفات پا جاتے ہیں، یہ جنت کے چھوٹے چھوٹے رہائشی ہوں گے، جنت میں چھوٹے بچے جنت کے رہنے والے ہوں گے، اور وہ اپنے والد سے یا اپنے والدین سے، ماں باپ سے ملیں گے اور ان کا کپڑا پکڑ لیں گے، اور ان کے کپڑے کو پکڑ کے، ان کے دامن کو پکڑ کے مچل جائیں گے، اور اس وقت تک وہ رکیں گے نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ تو یہ بچوں کی سفارش ہوگی اپنے والدین کے لیے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے 10623 نمبر پر بسند سعید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس مسلمان کے 3 بچے وفات پاتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور ان سے کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بلوغت سے قبل جو بچے وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بچے کہیں گے یا اللہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ میرے ماں باپ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ 3 بار وہ بچے کہیں گے یا اللہ جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ٹھیک ہے، ادخلوا الجنت انتم وابواکم، تم بھی اور تمہارے والدین بھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اس طرح بچوں کی شفاعت ہوگی۔ تو اس طرح سے شفاعت کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، ہم آج کے درس میں انہی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید باتوں کا بیان اگلے دروس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔